اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ منتظر کے احکام. یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو مومن منتظر ہو یعنی جان کنی کی حالت میں ہو، خواہ مردہ ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان پشت کے بل یوں لٹانا چاہیے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب تک میت کا غسل مکمل نہ ہو اسے بھی مذکورہ طریقے کے مطابق رو بر قبلہ لٹائیں، لیکن جب اس کا غسل مکمل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس حالت میں لٹائیں جس طرح اسے نماز جنازہ پڑھنے کے وقت لٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مسئلہ نمبر 524 میں کہہ رہے ہیں جو شخص جان کنی کی حالت میں ہو اسے رو بر قبلہ لٹانا احتیاط کی بنا پر ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے. لہٰذا وہ شخص جو جان کنی کی حالت میں ہے راضی ہو اور قاصر بھی نہ ہو یعنی بالغ اور عاقل ہو تو اس کام کے لیے اس کے ولی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ کی صورت میں اس کے ولی کی اجازت لینا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے. پھر مستحب ہے کہ جو شخص جان کنی کی حالت میں ہو اس کے سامنے شہادت 12 اماموں کے نام اور دوسرے دینی عقائد اس طرح دہرائے جائیں کہ وہ سمجھ لے. اس کی موت کے وقت تک ان چیزوں کی تکرار کرنا بھی مستحب ہے. مستحب ہے کہ جو شخص جان کنی کی حالت میں ہو اسے یہ دعا اس طرح سنائی جائے کہ سمجھ لے اللہم اغفر لی. یہ والی دعا جو بھی یہ پوری دعا اسے سنانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی جان سختی سے نکل رہی ہو اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے اس جگہ لے جانا جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا مستحب ہے. یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے نماز کی کہ اگر سختی سے اس کی جان نکل ہے تو اسے اس جگہ پر لے جائیں جہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا تو پھر اس کی کیا ہے؟ اس کے لیے آسانی ہوگی. کہہ رہے ہیں جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو اس کی آسانی کے لیے یعنی اس مقصد سے کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے اس کے سرہانے سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب، آیت الکرسی، سورہ اعراف کی 54ویں آیت اور سورہ بقرہ کے آخری 3 آیات پڑھنا مستحب ہے. بلکہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جائے پڑھے. پھر کہتے ہیں مسئلہ نمبر 529 میں جو شخص جان کنی کے عالم میں ہو اسے تنہا چھوڑنا، کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا، جنب اور حائض کا اس کے قریب ہونا، اس طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا، رونا اور صرف عورتوں کو چھوڑنا مکروہ ہے. پھر مرنے کے بعد کے احکام میں مستحب ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیے جائیں، اس کی تھوڑی کو باندھ دیا جائے، نیز اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے. اگر موت رات کو واقع ہو تو جہاں موت واقع ہوئی ہے وہاں چراغ جلایا جائے. جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو اطلاع دیں اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں. لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا یقین نہ ہو تو انتظار کریں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. علاوہ ازیں اگر میت حاملہ ہو اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو تو ضروری ہے کہ دفن کرنے میں اتنا توقف کریں کہ اس کا پہلو چاک کر کے بچہ باہر نکال لیں اور پھر اس کے پہلو کو سی لیں اور پھر دفن کریں. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کا درس ہوگا. اگر کوئی سمجھ نہیں آتا تو آپ نے پوچھ لینا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.